تو گھر کا حاکم کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ گھر کا نظام چلانے میں مرد کا فیصلہ حتمی فیصلہ تصور کیا جائے گا، ہاں باہمی مشورہ لینا اور مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایسا کیوں ہے کہ گھر کا حاکم عورتوں کو نہ بنایا گیا، مردوں کو بنایا گیا؟ فرمایا یہ اللہ کی مشیت ہے، اس وجہ سے کہ اللہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتا ہے، اس معاملے میں مرد کو فوقیت ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور یہ فوقیت اس وجہ سے ہے کہ مردوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا۔ عورتوں کے فضائل بیان ہوئے، فالصالحات، پس نیک عورتیں وہ ہیں، قانتات، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جس طرح اللہ تعالی نے حفاظت کا حکم دیا اس طرح شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی وہ حفاظت کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، سوال یہ ہے کہ اگر ناچاکی ہو اور عورت حقوق ادا نہ کرے تو مرد کیا کرے؟ ارشاد فرمایا تم خوف کرو ان عورتوں کے بارے میں کہ وہ نافرمانی کر رہی ہیں، فَعِظُوهُنَّ، تو تم انہیں نصیحت کرو۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب نصیحت کی جائے تو تنہائی میں کی جائے، اور یہ معاملہ مرد اور عورت کے درمیان ہو، گھر کے کسی اور فرد کے سامنے یہ مسئلہ نہ چھیڑا جائے، کیونکہ سب کے سامنے نصیحت کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، اور نصیحت جب کی جائے تو انداز نرم ہونا چاہیے۔ جب وہ نصیحت کر کر کے تھک جائے اور یہ خیال کرے کہ یہ اس پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، پھر کیا کرے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تم انہیں بستروں میں الگ کر دو، یعنی ان سے قطع تعلقی کر لو، بات چیت بند کر لو۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے، لیکن ابھی تک کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ تمہارا اور اس کا آپس کا معاملہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی عورت پر اثر نہ ہو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر تم ان عورتوں کو مارو۔ لیکن یہاں دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو مارنے کی اجازت دی، یہ تیسرا اسٹیپ ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ مارنے میں یہ شرط ہے کہ چہرے پر مارنا جائز نہیں، سر پر مارنا جائز نہیں، اور یہ بھی شرط ہے کہ جسم پر اگر مارا جائے تو اس انداز میں مارا جائے کہ جسم پر نشان نہ پڑے، ہڈی کو نقصان نہ ہو، یعنی ہلکی مار تو جائز ہے، زور سے مارنا جائز نہیں۔ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے اور بچے کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک جو ضروری بات ہے کہ مارنے کی اجازت مطلقاً نہیں بلکہ اس کی قیود شریعت میں بیان ہوئی۔ اگر عورت گھر کا کام کاج نہیں کرتی، شوہر کے کپڑے نہیں دھوتی، ساس و سسر کی خدمت نہیں کرتی، اس وجہ سے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھا سکتے ہیں مارنے کی اجازت کس صورت میں ہے؟ نماز نہ پڑھتی ہو، بے حیائی کے کام کرتی ہو، غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہو، پردہ نہ کرتی ہو، تو ان معاملات میں شوہر کو سختی کی اجازت ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عورت نماز پڑھے یا نہ پڑھے، آج کل کے مردوں کو اس کی پرواہ نہیں۔ ہاں اگر ان کے کپڑے استری نہ ہو تو یہ غصے میں آ جاتے ہیں، تو جہاں شریعت نے غصہ کرنے کی اجازت نہیں دی وہاں کرتے ہیں، اور جہاں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہاں پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم ان پر مارنے کے لیے کوئی راستہ تلاش مت کرو، تم ان پر کسی قسم کا ہاتھ نہ اٹھانا اگر وہ ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ یہاں پر میں عرض کر دوں کہ مفسرین نے مارنے کے لیے 4 یا 6 مواقع لکھے ہیں، وہ چند ایک ہی ہیں، اس کے علاوہ خاتون کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالی
بلند و بالا ہے اور بڑا ہے. اگر تم مظلوم پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو یہ سوچ لینا کہ اس مظلوم کا رب جو تمہارا بھی رب ہے وہ بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے. وہ جب بدلہ لے گا تو تم دنیا کے اندر اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی حمایتی اور مددگار نہ پا سکو گے، بلکہ قبر و آخرت بھی تباہ ہوگی. اگر اس کے باوجود بھی عورت نہ مانے تو اب زور سے نہیں مار سکتے. ابھی تک یہ بات لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوئی تھی، لیکن اب بھی عام لوگوں کو عورت کے عیوب بتانے کی اجازت نہیں. خاندان کے 2 بڑوں کو جمع کیا جائے، ایک عورت کے خاندان کی طرف سے ہو، ایک مرد کے خاندان کی طرف سے ہو. یہ بڑی عمر کے افراد ہوں یا اگر بڑی عمر کے نہ ہو تو سمجھدار قسم کے لوگ ہوں اور قریبی رشتہ دار ہوں جو حسد نہ رکھتے ہوں اور وہ صلح کروانا چاہتے ہوں. ان کے سامنے دونوں کا معاملہ رکھا جائے اور وہ دونوں صلح کرنے کی کوشش کریں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم خوف کرو ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے اہل سے مقرر کرو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے اہل سے مقرر کرو. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں فیصلہ کرنے والے اصلاح کی کوشش کریں تو اللہ تعالی مرد اور عورت میں موافقت پیدا فرما دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالی علم والا، خبر رکھنے والا ہے. ضمناً ایک بات عرض کروں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ جو قوم پیدا ہوئی تھی کہ جو قرآن بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن قرآن پاک غلط سمجھنے کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے صحابہ کرام پر شرک کا الزام لگا دیا. تو جو انہوں نے الزام لگایا تھا اس میں یہ الزام بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کیا کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں لڑائی ہے تو ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کیا، جو اس کا فیصلہ ہوگا ہم قبول کریں گے. تو یہ خارجی یہ نعرہ لگانے لگے ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ ہے. حضرت علی نے غیر اللہ کو فیصلہ کرنے والا مقرر کر کے گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ شرک کیا اور مشرک ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن عباس کو جب حضرت علی نے بھیجا تھا کہ خارجیوں کو جا کر سمجھائیں تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی آیت کریمہ پڑھی. علامہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے. علامہ ابن جوزی وہ عظیم محدث ہیں کہ دنیا انہیں محدث تسلیم کرتی ہے. 1,00,000 کافروں نے ان کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا اور علامہ ابن جوزی یہ کتاب 800 سال قبل لکھتے ہیں، تلبیس ابلیس، جس کا ذکر کتاب معیار ہدایت میں تفصیل سے موجود ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی فرمایا کہ تم کہتے ہو ایک فیصلہ کرنے والا حضرت علی نے مقرر کیا تو اللہ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، اور حضرت علی نے غیر اللہ کو فیصلہ کرنے والا مقرر کیا لہذا مشرک ہو گئے. تو کیا قرآن شرک کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں. تو آپ نے فرمایا قرآن تو یہ فرماتا ہے حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے خاندان کی طرف سے اور ایک فیصلہ کرنے والا بیوی کے خاندان کی طرف سے ہو. پھر آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ نکلا گویا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ارے نادانو، حقیقی فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے. یہ فیصلہ کرنے والا جو مقرر کیا یہ مجازی مقرر کیا گیا. اسی لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے حقیقی مددگار صرف اللہ ہے، اور کوئی بھی اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے نبی ہو علیہم السلام، تو وہ جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہے. حقیقی مددگار تو اللہ تعالی ہے، تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. بس اللہ تعالی نور قرآن سے منور فرمائے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ.
اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہمارے معاشرے میں جب سے ہم ماڈرن ہونے لگے، بڑوں کی عزت تعظیم ہمارے دلوں سے نکل گئی. اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیسٹ سماعت کریں. آخر قصور کس کا؟ اس کیسٹ میں حقوق والدین بھی ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جب باتیں سنتے ہیں تو دل انشاءاللہ نور سے منور ہوگا. اس کا عنوان ہے آخر قصور کس کا، جس میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وبذی القربی، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ. والجار ذی القربی والجار الجنبی، قریبی رشتہ داروں، دور کے رشتہ داروں کے ساتھ. اس پڑوسی کے ساتھ کہ جو رشتہ دار بھی ہو، اور اس پڑوسی کے ساتھ جو اجنبی ہو. پڑوسی اگر اجنبی ہو تو اس کا ایک حق ہے کہ وہ پڑوسی ہے، اور مسلمان ہو تو دو حق ہیں کہ پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے. اور اگر وہ رشتہ دار ہو تو پھر اس کے تین حقوق ہوں گے. والصاحب بالجنب، اور کروٹ کے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس سے مراد یہ ہے کہ جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہے، اس کے حقوق کو ادا کریں، اس کے لیے جگہ کو شادہ کریں، اسے تکلیف نہ پہنچائیں، ایسی بات نہ کریں جو اس کی دل آزاری کا باعث بنے. اسی طرح آپ کی کلاس کا ساتھی ہے، آپ کے آفس میں کام کرتا ہے، تو اس کے حقوق ادا کیے جائیں. اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی جائے اور اسے نیکی کا پیغام دیا جائے. اس میں زوجہ بھی داخل ہے کہ عورت کے حقوق بھی ادا کیے جائیں. وابن السبیل، اور مسافر کے حقوق ادا کیے جائیں. وما ملکت ایمانکم، غلام اور کنیزوں کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. فی زمانہ غلام و کنیز تو نہیں، لیکن نوکر ہوتے ہیں، تو نوکروں کو اپنے جیسا مسلمان بھائی سمجھا جائے اور ان سے ذلت آمیز سلوک نہ کیا جائے. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالی غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. الذین یبخلون، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، بخل کا درس دیتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ لوگوں کو بخل اور کنجوسی کا حکم کون دے گا؟ تو ڈائریکٹ کوئی نہیں دیتا، گھما کے دیتے ہیں. مستقبل کے لیے بچا کے رکھیں، بچت بہت اچھی چیز ہے، یہ مال کام آئے گا. تو اس طرح ذہن دے کر ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں وہ بچت کی اسکیمیں ہی سوچتا رہتا ہے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا وہ اسے چھپاتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ظاہر نہیں کرتے. یہاں یہودیوں کی مذمت ہے جو توریت کے احکامات چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی پر بدگمانی نہ کریں، لیکن ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، خصوصاً قربانی کے ایام ہیں، تو ان ایام میں اگر ہم جانور لے کر آتے ہیں تو کہیں ہمارے دل میں یہ تمنا تو نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، واہ واہ ہو، سب کو پتہ چلے کہ ہم اتنا مہنگا جانور لے کر آئے ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آئیں تو ہم خوشی سے پھول جائیں. اگر یہ کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں تو ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، کسی پر بدگمانی نہیں کرنی، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے. کیونکہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے، ظاہری افعال سے نہیں جانا جا سکتا کہ وہ دکھلاوا کر رہا ہے
کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اخلاص کے موضوع پر یہ کیسٹ سننی چاہیے۔ یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کر دیں میں کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے کہ مال بھی گیا اور ثواب بھی نہ ملا۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کے لیے بھی دردناک ذلت کا عذاب تیار کیا ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا دوست شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ قرین اس دوست کو کہتے ہیں جو بہت رازدار ہو، جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو اور جس کے مشوروں پر انسان چلے۔ تو جب شیطان کو ایسا دوست بنا لے کہ اسی کے مشوروں پر اللہ کی نافرمانی کی جائے، کتنا انسان نے برے شیطان کو، جو سب سے برا ہے، خود بھی جہنمی ہے، دوسروں کو جہنم میں لے جائے گا، اس کو اپنا دوست بنا لیا، اس کی باتیں مانتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان کا کیا نقصان تھا؟ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے انہیں مال دیا اس سے وہ خرچ کرتے، تو ان کا کیا نقصان تھا؟ یہ مال جو خرچ کرتے، قبر و آخرت میں بھی صلہ ملتا اور دنیا میں بھی اس کا نعم البدل عطا کیا جاتا، تو دونوں جہاں سنور جاتے، پھر کیوں انہوں نے ایسا نہ کیا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالی کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا۔ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی شخص نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو دگنا فرمائے گا، اس میں اضافہ فرمائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس طرح تم ایک جانور لیتے ہو، چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، اسے پالتے ہو تو کتنا بڑا ہو جاتا ہے، جب تم اللہ کی بارگاہ میں ایک کھجور کا صدقہ دیتے ہو اور اخلاص ہے، للہیت ہے، وہ مقبول ہو جائے تو وہ بڑھتا رہے گا، اور کل بروز قیامت تم دیکھو گے کہ یہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو گئی ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالی اپنے فضل سے اجر عظیم عطا فرمائے گا، یعنی جو نیکی کی اس کا صلہ بھی ہوگا، اس میں اضافہ بھی ہوگا، اور نیکوکار کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خوب خوب مزید صلہ عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امتیں جو کافر ہوں گی، ان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے؟ تم نے میری نافرمانی کیوں کی؟ تو وہ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے پروردگار ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو فرمائے گا کیا آپ ان کے پاس نہ گئے تھے؟ وہ کہیں گے ہم تو گئے تھے۔ تو قومیں جھٹلا دیں گی اور وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کی حکمت اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائے گا کہ تمہارے گواہ کون ہیں، کون بتائیں گے کہ تم گئے تھے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فرمائیں گے ہماری گواہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی۔ امت محمدیہ کے نیک لوگ یہ گواہی دیں گے کہ یہ انبیاء سچ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو لوگ کہیں گے اے پروردگار یہ تو ہم سے بعد میں آئے، انہیں کیا پتا انبیاء آئے یا نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے فرمائے گا کہ تمہیں کیسے پتا چلا اور تم یہ گواہی کیوں دیتے ہو؟ تو وہ کہیں گے مالک و مولا ہمیں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان سے ہمیں خبر ہوئی کہ ہر نبی نے اپنی تبلیغ کا فریضہ پورا انجام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، وَجِئْنَا
بیکا علی ہؤلاء شہیدا، اور اے محبوب ہم آپ کو تمام پر گواہ بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے اور گواہی دیں گے، محدثین فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ذکر ہے کہ اس وقت امتیں اعتراض نہ کریں گی کہ یہ نبی تو بعد میں آئے۔ اس کی وجہ مفسرین بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی حضور کو مانے یا نہ مانے، کل بروز قیامت حضور کے مقام و مرتبے کو ہر ایک تسلیم کر لے گا، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس قیامت کے دن کافر یہ تمنا کریں گے، وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور وہ لوگ جو کافر تو نہیں لیکن رسول کی نافرمانی کی، تو گناہگار اور کافر دونوں یہ تمنا کریں گے، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کہ ہمیں زمین میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، کاش ہم مٹی ہو جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ یہ منظر دیکھیں گے کہ ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کے سامنے پیدا کی جاتی ہے، اور دنیا کے اندر سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارے تو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت بغیر سینگ والی بکری کو یہ اختیار دے گا کہ وہ بدلا لے۔ اب اس کے سینگ پیدا ہوں گے اور وہ سینگ مارے گی، اپنا بدلہ لے گی، اور پھر یہ دونوں بکریاں مٹی ہو جائیں گی۔ اس وقت یہ کافر اور گناہگار لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے اور آج ہم بھی مٹی ہو جاتے، ہم جہنم کے عذاب کی طرف نہ دھکیلے جاتے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔